بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ٹیکس کا نظام کیسا تھا، کیسے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، مال فے، مال غنیمت، تجارتی ٹیکس وصول کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا تھا جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جزیہ کیا ہے اور اسلام میں یہ کس پر نافذ ہوتا ہے اور اس کو کیسے وصول کیا جاتا ہے، اس بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوستو، خراج کسے کہتے ہیں اور خراج کی وصولی کا طریقہ کار کیا تھا، اس حوالے سے بھی تفصیلی بات کی جائے گی۔ اور تجارتی ٹیکس کے حوالے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا طریقہ کار تھا، تفصیلی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک اختلافی بات جو اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں لوگ، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، خلافت راشدہ کے عہد زرعی میں مسلمان مال کی تمام انواع و اشکال کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ سارا مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، انسان اسے نیابتاً استعمال کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شروط کے مطابق ہی مال خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ہر مالی معاملے میں اسی حقیقت کی تائید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ مزید فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بارے میں فرماتے ہیں جو سب بھلائیوں کی اساس ہے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ مال جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ بندے کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے بندے کے اس اعتراف سے کہ یہ سب مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ساری مخلوق سے نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اموال ریاست کو اسی ایمانی جذبے سے دیکھا۔ آمدنی کے وسائل وسیع ہو چکے تھے، اسلامی ریاست نے بہت سے دیگر علاقوں کو زیر نگیں کر لیا تھا، بہت سی اقوام ان کی عملداری میں آ گئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام اقوام سے اسلامی ریاست کے تعلقات مستحکم فرمائے۔ ان میں سے کچھ اقوام صلح کے ذریعے سے اور کچھ جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی عملداری میں داخل ہوئی تھیں۔ ان فتوحات کی وجہ سے وہ تمام زمینیں جو صلح صفائی کے ساتھ یا فتح یابیوں کے ذریعے سے زیر نگیں ہوئیں، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ریاست کی آمدنی کے ذرائع انتہائی وسیع ہو گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تنظیم اور ترقی میں بہت مصروف رہے۔ انہوں نے بہت سے ماہر لوگ بھی اس کام پر متعین فرما رکھے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مالی آمدنی کے ذرائع زکوٰۃ، غنائم، مال فے، جزیہ، خراج اور تجارتی ٹیکس تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آمدنی کے یہ تمام ذرائع منظم کیے اور امت کی بہتری کے لیے اس نظام میں ایسے قوانین مرتب کیے جو شریعت کے بنیادی مقاصد سے ہم آہنگ تھے، کیونکہ اس وقت ایسے نت نئے حالات سامنے آ رہے تھے جو ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود نہیں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے انتہائی مؤثر اور متحرک شخصیت کے مالک تھے۔ وہ مسلمانوں کے معاملات کو کبھی پس پشت نہیں ڈالتے تھے، اپنے آپ کو کسی معاملے میں ترجیح نہیں دیتے تھے، ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے، اپنی رائے نہیں ٹھونستے تھے۔ جیسے ہی کوئی نیا معاملہ پیش آتا وہ سب سے مشورہ کرتے تھے اور پھر متفقہ رائے پر عمل کرتے۔ آئیے دوستو، یہاں ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آمدنی کے ذرائع کا جائزہ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے۔ یہ آسمان سے نازل ہونے والا پہلا اسلامی حکم ہے۔ مالدار مسلمانوں کے اموال، کھیتی، پھل، سونا، چاندی، سامان تجارت اور مویشیوں میں سے معروف نصاب کے مطابق مال لیا جاتا ہے اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان ہمدردی
اور اجتماعی تعاون کی فضا پیدا ہو اور مالداری اور فقراء دونوں طبقوں کے درمیان الفت و محبت کے جذبے فروغ پائیں۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مال انسانی زندگی میں اعصاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض لوگ مال کی وجہ سے خوش بخت اور بعض بدبخت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں یہی قانون ہے اور اللہ کے طریقے میں آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ لوگوں کی زندگی میں مال کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے اسے انتہائی اہمیت دی اور زکوٰۃ کا ایسا مؤثر اور شفقت بھرا نظام قائم کیا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلے۔ انہوں نے زکوٰۃ کے لیے علیحدہ ادارہ قائم فرمایا، اس کی تنظیم نو کی، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اعمال مقرر فرمائے اور انہیں ان نئے علاقوں کی طرف بھیجا جو اسلامی ریاست میں شامل ہو گئے تھے۔ خلافت راشدہ کی یہ خوبی بہت نمایاں ہے کہ اس مبارک زمانے میں کسی کی حق تلفی نہیں کی گئی۔ بیت المال میں نہایت دیانتداری سے اموال جمع کیے گئے اور انتہائی عدل سے کام لیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے عامل کو دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کے مال میں ایک ایسی بکری بھی لایا تھا جو بڑے تھنوں اور زیادہ دودھ دینے والی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس بکری والوں نے یہ بکری خوش ہو کر نہیں دی، تم لوگوں کو فتنے میں مت ڈالو۔ اہل شام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے پاس بہت سے اموال گھوڑوں اور غلاموں کی شکل میں موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے زکوٰۃ وصول کی جائے تاکہ یہ عمل ہمارے لیے پاکیزگی کا باعث بنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عمل مجھ سے پہلے میرے دونوں ساتھیوں نے کیا میں بھی وہی کروں گا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے مشورہ طلب کیا، ان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بہتر ہے بشرط یہ کہ کوئی ایسا مقرر شدہ جزیہ نہ ہو جو آپ کے بعد بھی لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ غلاموں اور گھوڑوں پر زکوٰۃ فرض کی جائے، کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس غلام اور گھوڑے بکثرت موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں اور غلاموں کو تجارتی اموال میں شمار فرمایا اور غلاموں پر چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے 1 دینار یعنی 10 درہم بطور زکوٰۃ مقرر فرمائے۔ عربی گھوڑے پر 10 جبکہ غیر عربی گھوڑے پر 5 درہم زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ ہاں انہوں نے خدمت کرنے والے غلاموں اور جہاد والے گھوڑوں پر زکوٰۃ متعین نہیں فرمائی تھی، کیونکہ یہ دونوں تجارتی اموال میں سے نہ تھے، بلکہ جو ان دونوں کی زکوٰۃ دیتا تھا اسے اس کے عوض 2 بورے گندم ہر 2 ماہ بعد دی جاتی تھی۔ ان بوروں میں تقریباً 209 کلو گندم ہوتی تھی اور یہ گندم زکوٰۃ سے قیمت میں زیادہ تھی۔ ایسا اس لیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون مال ملنے کی صورت میں اس سے خمس وصول فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے تھے۔ مبادہ اس طرح مسلسل سال ہر سال گزرنے کے بعد لوگوں کے اموال ختم ہو جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یتیم کا مال تھا، یہ انہوں نے حکم بن عاص ثقفی کو دے رکھا تھا تاکہ وہ اس مال کو تجارت میں لگائے اور اسے زکوٰۃ ختم نہ کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تجارت کا وقت نہ تھا، وہ امور خلافت میں مصروف رہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیم کے اس مال کا نفع دیکھا کہ وہ 10,000 درہم سے لے کر 1,00,000 درہم تک جا پہنچا۔ ان کو تجارتی طریقے میں شک گزرا۔ معلوم ہوا کہ تاجر یتیم کے ساتھ صلہ رحمی کی آڑ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ انہوں نے سارا منافع رد کر دیا، صرف اصل راس المال لے لیا، کیونکہ وہ ایسے نفع کو خبیث تصور فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام نائبین پر یہ قانون لاگو کر دیا کہ کسی بھی سرکاری منصب سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس لیے جب وہ دیکھتے کہ تجارت کے ذریعے سے ان کے اعمال کی جائیداد بڑھ رہی ہے تو وہ ساری جائیداد تقسیم فرما دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زمینوں سے زکوٰۃ کی مد میں عشر وصول فرماتے تھے جو بارشوں اور نہروں کے پانی سے سیراب ہوتی تھیں، اور جن کھیتوں کو رہڑ کے ذریعے سے سینچا جاتا تھا ان کھیتوں سے 20واں حصہ وصول کرتے۔
یہی سنت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغوں والوں کے ساتھ ان کی کھجوروں کا تخمینہ لگانے میں نرمی کی تلقین فرماتے تھے۔ جب شہد سے خاطر خواہ منافع بخش کام شروع ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی عشر وصول فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گندم کی پیداوار کثرت سے ہونے لگی۔ انہوں نے صدقہ فطر گندم سے ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ گندم کا وزن ان سے قبل ادا کیے جانے والے جو، کھجور اور منقع کے وزن سے نصف ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقہ کار میں لوگوں کے لیے آسانی تھی، کیونکہ اگرچہ جنس مختلف ہو گئی تھی مگر زکوٰۃ کی مد میں عمدہ مال قبول کیا گیا۔ زکوٰۃ کا نصاب ہر سال مقرر کرنے کے حوالے سے جو بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے وہ ثابت نہیں، محض چند اشارے ملتے ہیں جو مبہم اور ناکافی ہیں، ان میں کسی فیصلہ کن مقدار کا تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ بھی منقول ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربضہ کی زمین زکوٰۃ کے اونٹوں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ وہاں اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے سواریاں تیار فرماتے تھے۔ منقول ہے کہ اس طریقے سے وہ تقریباً 40,000 سواریاں تیار فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مالیاتی نظام کی نگرانی کرنے والوں کے نام یہ بتائے گئے ہیں: انس بن مالک اور سعید بن ابی زباب قبیلہ سرات پر، حارث بن مضرب عبدی، عبداللہ سعدی، سہل بن حسمہ، مسلمہ بن مخلد انصاری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قلاب پر، سعد العرج یمن پر اور سفیان بن عبداللہ ثقفی طائف میں نگران مقرر تھے جو زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے بعد دوستو اب ذکر کرتے ہیں جزیہ کا۔ جزیہ اس ٹیکس کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کی ذمہ داری میں آئے ہوئے اہل کتاب اور دیگر کفار پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جزیہ اس خراج کو کہا جاتا ہے جو کفار کو ذلیل اور حقیر کرنے کے لیے ان پر لاگو کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ جزیہ اہل کتاب اور شبیہ اہل کتاب یعنی اہل مجوس سے لیا جاتا ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں مجوسیوں کے بارے میں متذبذب تھے کہ ان سے جزیہ لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ ان کی یہ پریشانی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کر دی۔